يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلیکٹڈ سوراز کی اسٹڈی میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 اور اس سے آگے آیت نمبر 14 جو ہے اس کو کوشش کریں گے کہ مکمل کریں، اور اگر وقت ملا تو اس سے آگے بھی چلیں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 13 میں حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ قبائل جو ہیں وہ کیوں بنائے گئے، قومیں کیوں بنائی گئیں، قوموں اور قبائل کی صورت میں انسانوں کو کیوں رکھا گیا. اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ عزت، فضیلت کا معیار کیا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے. اس کا کرائٹیریا کیا یہ قوموں اور قبیلوں کی بیسس پہ وہ دیا گیا ہے عزت و اکرام، یا کہ عزت و اکرام جو ہے وہ کسی اور چیز کے، کسی اور پیمانے کی بیسس کے اوپر، کسی اور پیمانے پہ پرکھا جاتا ہے، یہ جانا چاہیے. یا ایھا الناس، اے وہ سب، یعنی اے وہ سب جو انسان ہے، یعنی اے سب انسانوں، اے انسانوں. اب یہاں پہ مسلمانوں کا ذکر نہیں ہے، یہاں پہ ذکر ہے تمام لوگوں کا، تمام انسانوں کا. ان کو خطاب کر کے، سب کو ایڈریس کر کے کہا جا رہا ہے. انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پیدا کرنے والے ہم ہیں. انا، بے شک ہم، خلقنا، ہم نے پیدا کیا، کم، تم سب کو. مفعول یہاں پہ کیا ہے؟ کم ہے. من ذکر و انثی، ذکرن ایک مرد، کوئی ایک مرد، و انثی ایک عورت، ایک مذکر اور ایک مؤنث. اردو میں بھی یہ ورڈز استعمال ہوتے ہیں اسی سے ملتے جلتے، اور وہی ان کے روٹس بھی ہوں گے. ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہم نے. وجعلنا، اور ہم نے بنایا، کم، تمہیں، شعوباً، منصوب ہے شعوباً، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مفعول بن کے آیا ہے. یعنی کیا بنایا ہے ہمیں، ہمیں کیا بنا دیا. وجعلناکم، ہم نے بنا دیا تمہیں. ایک تو کم جو ہے وہ بھی منصوب ہے، جعلنا ہم نے بنایا، کم ضمیر ہے اور ساتھ جڑ کے آئی ہے تو یہ بھی مفعول ہے. ہم نے تمہیں بنایا، اور کیا بنایا، شعوباً، قبیلے، قبائل، قومیں، گروپس. یعنی جس طرح آج کے دور میں ہم یعنی لوگوں کی جو تقسیم دیکھتے ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ پہلے سے ہے. جو بعض اوقات علاقے کی بیس پہ، بعض اوقات نسل کی بیس کے اوپر، جو ان کی آئیڈینٹی ہے وہ شروع سے چل رہی ہے، شروع سے ہے. تو ہم نے بنایا تمہیں شعوباً، شعوباً کیا ہے، قومیں، وقبائل اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قبیلے، دونوں حالت نسب میں ہیں. ہم نے تمہیں کیا بنا دیا، قبیلے اور قومیں بنا دیا. لِتَعَارَفُوا، تدارسا پیٹرن پہ، تعارفا آپس میں ایک دوسرے کو پڑھا، تدارسا
آپس میں ایک دوسرے سے تعارف رکھنا، پہچان رکھنا، تعارفہ. تو ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنایا تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے پہچان رکھو، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو. یعنی یہ قومیں اور قبیلے جو بنے، یہ پہچان کے لیے بنے، یہ کسی اور چیز کا، کسی جسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سے برتر ہونے کا کرائٹیریا نہیں ہے، بلکہ یہ پہچان کے لیے بنایا گیا. اس کا مقصد صرف پہچان ہے. دیٹس اٹ. لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اِنَّا، بے شک، اکرامکم، اکرما زیادہ عزت والا، اکبرا زیادہ بڑا. یہ اکرمکم، تم میں سے زیادہ عزت والا. اکرما کو آپ دیکھیں تو یہ اصل میں اکرمو تھا، اکبرو کے پیٹرن پہ. اکبرو، اصغرو، اکرمو. اور یہ اکیلا بھی آتا تھا تو یہ بغیر تنوین کے آتا تھا، اس لیے کہ یہ تفضیل ہے. ہم نے پڑھا ہے تفضیل کو، کہ کسی سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے جو ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، جو ڈگری استعمال کی جاتی ہے، جو لفظ کا جو پیٹرن استعمال کیا جاتا ہے، وہ اسی پیٹرن کے اوپر اکثر استعمال ہوتا ہے. اکبرو، اصغرو. اکبرو کا مطلب زیادہ بڑا، اصغرو کا مطلب زیادہ چھوٹا، اکرمو کا مطلب زیادہ عزت والا. بغیر تنوین کے آتا ہے. تو انا کی وجہ سے کیا ہوا؟ انا نے اپنے سے بعد والے اسم کو منسوب کر دیا، اکرمو سے اکرما بن گیا. انا اکرما کم، تم میں سے زیادہ عزت والا. اکرما کم کو اگر آپ انڈیپینڈنٹلی دیکھیں تو اکرما کم جو ہے یہ مرکب اضافی بھی ہے. تو انا اکرمکم، بے شک تم میں سے زیادہ عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس تم میں سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اتقاکم. اتقاکم یہ بھی وہی پیٹرن ہے، اکرما والا پیٹرن ہی ہے، بس یہاں پہ کمزور حرف آ رہا ہے. اتقا یا تھا، اتقا یا تھا، چھوٹی یا، لیکن وہ بولا نہیں جائے گا، اتقا بولا جائے گا. الف اس کی جگہ آ جائے گی ساؤنڈ کرنے میں. اتقا، تم میں سے زیادہ تقوی والا، تم میں سے زیادہ پرہیزگار. تو تم میں سے زیادہ عزت والا کون ہے اللہ کے نزدیک؟ جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے. اللہ کے نزدیک عزت، اکرام اس کا زیادہ ہے جو پرہیزگار زیادہ ہے. وہ قبیلے کا، کسی قبیلے سے بلونگ کرنے کا، کسی نسل سے بلونگ کرنے کا، کسی گروپ سے بلونگ کرنے کا کرائٹیریا نہیں ہے. اللہ کے نزدیک جو کرائٹیریا ہے وہ پرہیزگاری ہے. انسانوں کے اندر، دنیا کے اندر لوگ مختلف کرائٹیریاز بنا لیتے ہیں اور اس کی بیسس کے اوپر کسی کو عزت بخشتے ہیں، کسی کو زیادہ بڑا بہتر جانتے ہیں. لیکن اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا اور بہتر وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے، کسی قوم سے، کسی گروپ سے تعلق رکھتا ہو، اس کی پہچان کوئی بھی ہو. تقوی زیادہ ہے تو اللہ کے نزدیک زیادہ عزت، زیادہ اکرام ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اتقاکم، اب یہاں پہ دیکھیے تفضیل کے دو الفاظ جو ہیں یہاں پہ ہمیں ایک ہی جگہ پہ مل گئے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علیم ہے، خبیر ہے، بہت جاننے والا ہے اور بہت خبردار بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے کچھ کوئی چیز چھوٹ گئی اس کے علم سے، اس کے علم میں ہے سب کچھ.
اب یہ بھی انا کی وجہ سے لفظ اللہ جو ہے وہ منسوب ہو گیا. اب انا کا اسم کہلاتا ہے, اور علیم اور خبیر جو ہے وہ انا کی خبر ہو گئے. تو ان اللہ علیم خبیر, بے شک اللہ جاننے والا ہے, خبردار ہے اس چیز سے کہ کون زیادہ تقوی رکھنے والا ہے. اللہ اس چیز کو جانتا ہے, اور اس کرائٹیریا پہ اللہ کسی کو زیادہ اکرام دیتا ہے. اس کے بعد ایک اور کانسیپٹ, قالت الاعراب آمنا. قالت, قالا سے قالت مؤنث کا صیغہ, الاعراب دیہاتی, دیہاتیوں کی جمع. بدو کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے, دیہاتی. دیہاتیوں نے کہا. اب اعراب جو ہے یہ مؤنث ورڈ کنسیڈر ہو رہا ہے, مذکر نہیں ہے. ہم نے پڑھا تھا کچھ اس سے ملتے جلتے اور بھی چیزیں. جیسے ہم نے ایک جگہ پہ جب پہلا پارہ پڑھ رہے تھے تو یہود کا ذکر آیا, نصارہ کا ذکر آیا. جہاں پہ یہود اور نصارہ کے ورڈز آ رہے تھے وہاں پہ مؤنث واحد کا صیغہ آ رہا تھا. تو یہ قوموں کے جو گویا کہ نام ہیں ان کو مؤنث ورڈ کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے عربی میں. اعراب جو ہے دیہاتیوں کی جمع, بدوؤں کی جمع, یہ بھی مؤنث ورڈ کے طور پہ اسی طرح سے مؤنث ورڈ کے طور پہ ٹریٹ ہو رہا ہے. یہ قالت ہے اصل میں, لیکن اس کے نیچے زیر لگ گئی. یہ کسی گرامر کے رول کی وجہ سے نہیں لگی بلکہ ساتھ ملا کے پڑھنے کے لیے لگی. قالت, قالت اور قالت الاعراب یہ ساتھ ملا کے پڑھنے کے لیے. اعراب نے کہا, بدوؤں نے کہا, آمنا ہم ایمان لے آئے. آپ کا واحد کیا ہے جی؟ اعراب کا واحد جی کسی کے ذہن میں ہے جی؟ عرب کا واحد جو ہے السلام علیکم عرب وعلیکم ہے. السلام. عرب اصل میں عرب جی عرب وہاں پہ جو الف ہے کے وہ ساتھ. جی. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے عرب اس سے یہ نکلا ہے, اور عرب کے بیسیکلی معنی ہے صحرا کی سکونت رکھنے والے. جزاک اللہ خیر. عرب صحرا کی سکونت رکھنے والا ہو گیا پھر ایک, رائٹ. تو وہاں کے صحرا ہی ان کے دیہات ہیں بیسیکلی, اسی لیے جی ان تو کو شاید صحرا ہم میں کیونکہ عرب زیادہ کہتے جی تو دیہاتی وہاں تھے, دیہاتی تو ہیں. جزاک اللہ خیر. قالت الاعراب آمنا, اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے. آمنا یؤمنو, آمنا ہم ایمان لے آئے. اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے. قل کہو, لم تؤمنو تم سب ایمان نہیں لائے. تؤمنون تھا اصل میں, تؤمنون تم سب ایمان لاتے ہو. لم لگا تو اس نے نون کو ڈراپ کر دیا اور یہ بن گیا تؤمنو, ایک الف آخر میں آ گئی. تم سب ہرگز ایمان نہیں لائے, تم سب ایمان نہیں لائے, پاسٹ میں چلا گیا اس کا معنی. اگر سے مضارع ہے لیکن ماضی میں ٹرانسلیٹ ہوگا, تم سب ایمان نہیں لائے. ولیکن اور لیکن, قولو تم سب کہو, اسلمنا اسلمنا ہم فرما بردار ہوئے, ہم اسلام لائے, ہم اسلام لے کے آئے, ہم ایمان ابھی نہیں لائے.
وَلَمَّا، جس طرح لم ہے اسی طرح لما بھی ہے، اور اس کا افیکٹ بھی وہی ہے، یہ فعل مضارع کو چینج بھی کرتا ہے اور اس کے معنی کو پاسٹ میں بھی لے جاتا ہے. لما، اور وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ، اور ایمان داخل نہیں ہوا، اور ایمان داخل نہیں ہوا، ابھی ایمان داخل نہیں ہوا، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. اب یہ یدخل کیا ہے؟ یدخل تھا اوریجنل، اصل میں تو یدخلو تھا، داخلہ یدخلو، یدخلو سے لما لگنے کی وجہ سے یدخل بن گیا، چینج ہو گیا فعل مضارع. اور یدخل جو ہے اس کو آگے ملانے کے لیے یدخل کے نیچے جزم کو آخر سے ہٹا کے اس کے نیچے زیر لگ گئی، تو یہ یدخل الایمان بولا جائے گا، پڑھا جائے گا. اوریجنل ورڈ کیا ہے؟ اوریجنل ورڈ ہے یدخل، یدخلو، اور اس کے بعد جزم لگنے کی وجہ سے یدخل لما کی وجہ سے. وَلَمَّا، اور ابھی نہیں داخل ہوا، یدخل الایمان، ابھی نہیں داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم، تمہارے دلوں میں. اچھا، اب یہاں پہ لم اور لما یہ وہ الفاظ آ گئے جو پھر مضارع کو چینج کرتے ہیں. گرامیٹیکلی اگر دیکھیں تو یہ والا پارٹ سمپل ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اگر مضمون کو دیکھیں تو مضمون میں ایک بہت ہی اہم چیز ہے جو کہ یہاں پہ بریفلی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، اور وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ایمان لانا جو ہے وہ اسلام لانے سے مختلف ہے. اسلام لانا، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ گویا کہ اسلام میں داخل ہو گیا. لیکن ایمان والا کب کہلائے گا؟ وہ جب اسلام اس کے دل میں داخل ہو جائے گا، جب دل سے اقرار ہوگا، زبان سے نہیں، صرف زبان سے نہیں، دل سے اقرار ہوگا. تو زبان سے اقرار کر کے ہم قانونی طور پہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، لیگلی مسلمان ہو جاتے ہیں. لیکن ایمان ہم اس وقت لے کے آتے ہیں جب دل سے اقرار ہوتا ہے، جب اسلام ہمارے دل میں داخل ہو جاتا ہے، وہ ایمان کی کیفیت ہے. اور جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے، وہ کیفیت ایمان کی بڑھتی جاتی ہے، تو وہ بدرجہ اتم احسان کے لیول پہ پہنچ جاتی ہے. ایک حدیث ہے، اس میں کسی اور ٹائم کے اوپر انشاءاللہ وہ ڈسکس ہوگی. تو ایمان اور اسلام میں فرق جو ہے وہ یہاں پہ بتایا گیا، بڑا ہی سادہ الفاظ میں ہے، بہت ہی آسان ہے اور بڑا کلیئر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ بعض اوقات ہم اس کو کنفیوز کر جاتے ہیں. تو اس کو یاد رکھنا، اس کو ذہن میں رکھنا، اس کانسیپٹ کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. قالت الاعراب آمنا، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، کہو تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا، تم یہ کہو اسلمنا، ہم اسلام لے آئے، ہم فرما بردار ہو گئے، ہم نے مان لیا، ہم نے مان لیا، یعنی جو کہا اس کو مان لیا.
جو آرڈر دیا اس کو فالو کر لیا، جو رولز بنائے ان کو فالو کر رہے ہیں. یہ ہے اسلام کی کیفیت. ہم نے مان لیا. اگر تو اس کو بھی فالو نہیں کر رہے تو پھر تو آپ وہ ظاہر ہے کہ وہ فرما برداری سے بھی نکل گئے نا. لیکن اگر رولز بن گئے کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، اور وہ کر رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہے، تو گویا اسلام کی جو کنڈیشن ہے وہ پوری کر رہے ہیں. ایمان کی کنڈیشن یہ نہیں ہے، اس سے آگے ہے. وہ یہ ہے کہ وہ رولز جو ہیں ان کو دل سے تسلیم کر کے دل سے ان کے اوپر عمل کیا جائے. سو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. یہ یہاں پہ سورہ حجرات کے اندر بہت ساری اور چیزیں جو ہم نے پڑھی الحمدللہ، اس میں ایک یہ والی بھی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. اب یہ وہ ان کو کہا جا رہا ہے جب ظاہر ہے کہ اسلام غلبے کی سٹیٹ میں آنا شروع ہوا اور ارد گرد کے قبائل جوک در جوک جو ہیں وہ شامل ہونا شروع ہو گئے اسلام میں، مسلمانوں میں، اور ایمان انہوں نے لانا شروع کر دیا. یعنی اسلام کی بالادستی کو تسلیم کرنا شروع کر دیا. اب وہ ایک جو پروسیس تھا، اس پروسیس میں بڑی تیزی سے لوگ جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اور وہ ابھی اس ٹریننگ سے نہیں گزرے تھے. وہ ان کو وہ صحبت ابھی نہیں ملی تھی. وہ یعنی اس پروسیس سے نہیں گزرے تھے جس سے کوئی گزر کے جس سے کہتے ہیں کہ وہ سونا جو ہے وہ کندن بنتا ہے. لیگلی اسلام میں تو داخل ہو گئے تھے، لیکن وہ اس ٹریننگ کے پروسیس سے نہ گزرنے کی وجہ سے ابھی وہ ظاہر ہے کہ ایمان کے اس لیول پہ نہیں تھے. تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے یہ اس چیز کو کلیئر کرنے کے لیے بتائی گئی کہ نہیں، ابھی کچھ امتحان، کچھ پروسیس، کچھ چیزیں اور ہیں جن کو کرنا ہے. ہاں، لیگلی اب آپ مسلمان ہیں، اب آپ اس مسلمان قوم کا حصہ ہیں، لیکن ابھی ایمان کے لیے اور کام کرنا پڑے گا. وَإِن تُطِيعُوا، اور اگر تُطِيعُوا، اطاع یطیعوا، تطیعونا، اوریجنل ورڈ تھا تطیعونا، تم سب اطاعت کرتے ہو یا تم سب اطاعت کرو گے. ان وہ حرف ہے جو فعل مضارع کو تبدیل کر دیتا ہے، اور یہ شرط والے جملے میں بھی آتا ہے نا. یعنی ان جو ہے بیسیکلی شرطیہ جملے کی نشانی بھی ہے. اگر تم اطاعت کرو گے، اب اس کا مطلب ہے جواب شرط آئے گا کچھ. اور شرطیہ جملے میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان ہو یا کوئی اور حرف ہو جس سے شرط شروع ہو رہی ہو، بعض اوقات حرف کے بغیر بھی ہو جاتی ہے. شرطیہ جملے میں فعل مضارع چینج ہو کے آتا ہے، تو یہاں پہ بھی فعل مضارع چینج ہو گیا. تطیعونا سے تطیعو رہ گیا اور آخر میں الف آ گیا. وَإِن تُطِيعُوا، اور اگر تم اطاعت کرو گے، اللہ منصوب ہے تو مفعول یہ ہے، اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی. اگر تم اطاعت کرو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی تو کیا ہوگا؟ لا یلتکم من اعمالکم شیئا، یہ ہے جواب شرط. اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ لا یلتکم،
کمی نہیں کرے گا. یہ فعل مضارع بھی تبدیل ہو کے آیا ہے. لا یلتکم، وہ کمی نہیں کرے گا، وہ تمہیں کم نہیں کرے گا، ریڈیوس نہیں کرے گا. من اعمالکم، تمہارے اعمال میں سے، شیئن، کچھ بھی. یہ شیئن جو ہے یہ اس فعل کو فردر ایکسپلین کر رہا ہے، اس لیے یہ شیئن جو ہے یہ بھی حالت نصب میں آ گیا. ذرا بھی، وہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا. اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کر دے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، رحیم، بہت مہربان ہے، بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے. ان اللہ غفور الرحیم. اچھا جی، اب یہ ہو گئی آیت نمبر 14. یہاں تک اگر آپ میں سے کوئی آیت نمبر 13 اور 14 کے اندر کوئی چیز، کوئی ایکسپلینیشن، کوئی کویسچن کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. کوئی ایسی چیز جو آپ نے پڑھی ہو اور آپ اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہوں، پلیز. اوبن و قبائلہ، یہ قبائلن کیوں نہیں یہاں پر؟ جی، قبائلہ جو ہے یہ پیٹرن جو ہے یہ ایسا ہی ہے، اس میں آخر میں تنوین نہیں آتی جہاں تک میری انفارمیشن ہے. یہ قبائلہ یعنی ہم نے جو جمع مکسر کے تقریباً 7-8 پیٹرن پڑھے. جمع مکسر کے کچھ ایسے پیٹرنز بھی ہیں جن کے اندر آخر میں تنوین نہیں آئے گی. جمع مکسر میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے چونکہ اپنی اوریجنل شیپ چینج کر دیتا ہے، تو جیسے فقراء غنی سے اغنیاء، تو ایسا ہوگا کہ کچھ پیٹرنز آخر میں تنوین قبول نہیں کریں گے ان پیٹرن کے حساب. تو یہ بھی ایسے ہی کسی پیٹرن سے بلونگ کرتا ہے. اس کے علاوہ شیخ صاحب یہ مفعول بھی تو ہوگا نا؟ جی وہ تو حالت نصب میں جانے کی وجہ ہو گئی، لیکن اگر تنوین ہے، یعنی کوشچن یہ تھا کہ تنوین کیوں نہیں آ رہی آخر میں، تو وہ تنوین نہ آنے کی وجہ جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ پیٹرن ہوگا جس سے بلونگ کرتا ہے. ہاں، اس کے آخر میں زبر کیوں آ رہا ہے، قبائلو کیوں نہیں ہے؟ وہ زبر اس لیے آ رہا ہے کہ یہ منصوب یہ اس لیے ہے کہ یہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے. جب مفعول بنے گا تو منصوب ہوگا، جس طرح شعوباً ہے وہ بھی منصوب ہے، اور قبائلہ یہ بھی منصوب ہے. جزاک اللہ جی. جی، اور کوئی اس مضمون پہ اگر کوئی چیز آپ لوگ شیئر کرنا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں. مجاہد صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، اس میں آپ اس کی بات کر رہے ہیں، تفسیر کی بات کریں. ہاں جی، اس مضمون کی تفسیر میں اگر آپ نے کوئی چیز پڑھی ہو جو آپ ایڈ کرنا چاہیں. وہ اس میں یہی ہے کہ ہم نے جو پچھلی جو آیات تھیں اس میں مسلمان یعنی کہ پہلے معاشرے کی بات اللہ پاک نے فرمائی تھی کہ مذاق نہ اڑاؤ، عیب جوئی نہ کرو، چڑھانے والے نام نہ رکھو، اور یہ کہا تھا کہ اللہ تعالی نے آپ کے دلوں کو، تمہارے دلوں کو ایمان سے مزین کر دیا ہے، اور ایمان کے بعد جو ہے برائی کا نام بھی برا ہے. اور پھر فرمایا تھا کہ زن اور یعنی گمان سے بچو، اور ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگو، اور پیٹھ پیچھے مسلمان بھائی کی برائی نہ کرو. اب آگے جو آیت نمبر 13 ہے اس میں دیکھیں، یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب فرمایا، یعنی کہ اس کے اندر ایک انسانی ایکوالٹی کے اوپر بات کی کہ انسانیت کے اندر جو وحدت ہے
وہ کس طرح سے آ سکتی ہے، یعنی ہمیں اس سے یہ میسج مل سکتا ہے. وہ اس لیے کہ ایک تو اس طرح کے تمام انسانوں کا پیدا کرنے والا صرف ایک ہے، اور دوسری بات ہے کہ ہمارے جو اولین، یعنی انسانوں کے، سارے انسانوں کے جو اولین والدین ہیں وہ حضرت آدم اور حضرت ابا حوا علیہ السلام ہیں. تو یعنی یہ بات اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت سے تمہیں پیدا کیا. ایک تو پیدا کرنے والے صرف ایک اللہ ہے تمام انسانوں کے، اور وہ حضرت آدم حضرت حوا کی نسل سے سارے. اور پھر اس کے بعد یہ آگے بات بتائی کہ جو تمہارے یہ قومیں ہیں، قبیلے ہیں، یہ ہرگز بھی عزت کا معیار نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اس لیے ہیں کہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اور عزت کا معیار جو ہے وہ تو صرف پرہیزگاری یعنی تقوی پر ہے. اور پھر آگے تنبیہ بھی کی کہ اللہ اس بارے میں خوب باخبر ہیں. تو یہ ہماری جو تھی آیت نمبر 13 میں یہ بات آئی. پھر آیت نمبر 14 میں کیونکہ وہ بات ہو رہی تھی، یہ ان کی اعراب کی بات ہو رہی تھی، یعنی کہ یہ لوگ جو دیہاتی تھے ان کی بات ہو رہی تھی، اور وہ بغیر کچھ کیے ہی، یعنی کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اسلام لے آئے تھے. تو ان سے مخاطب کر کے مطلب بات کی جا رہی ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے، یہ جو آیت نمبر 14 ہے، کہ تم جو ہے ابھی اسلام لائے ہو اور ایمان نہیں لائے. اسلام لانے کا تعلق تو زبان سے اقرار پہ ہے، جبکہ ایمان کا تعلق فرمایا کہ وہ تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو تمہارے دل میں جو ہے نا، یعنی کہ تمہارے اعمال میں سے بھی کچھ کمی نہیں ہوگی. تو یعنی آگے پھر ایمان کے بارے میں بتایا. تو جی اس طرح سے ہے. جزاک اللہ خیر جی، بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں اور آیت نمبر 15 شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس آیت نمبر 15 16 اور 17 اور کچھ پارٹ جو ہے وہ 18 آیت بھی، 4 آیتیں بھی باقی ہیں. 15 آیت نمبر 15 شروع کر سکتے ہیں ابھی، انشاءاللہ ہمارے پاس وقت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما المؤمنون، مومن تو بس. انما جب آ جائے تو انما کا مطلب ہے بس، محض، اونلی. انما المؤمنون، مومن تو بس کون ہیں؟ وہ ہیں جو الذین، وہ ہیں جو آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لائے. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایمان لانے والا جو فعل ہے اس کے ساتھ بازر بی کی پریپوزیشن یوز ہوتی ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، ورسولہ، اور اللہ کے رسول پر، ثم، پھر، لم یرتابوا، لم پھر آ گیا اور یرتابو نہ تھا، نون ڈراپ ہوا لم کی وجہ سے، یرتابو بن گیا. یرتابو، ان سب نے شک کی، وہ سب شک کرتے ہیں. لم یرتابو، ان سب نے شک نہیں کیا. بے شک مومن تو وہ ہیں، ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک نہیں کیا انہوں نے. ثم لم یرتابو، پھر انہوں نے شک نہیں کیا. وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا. کیسے جہاد کیا؟ بِأَمْوَالِهِمْ، مال کی جمع اموال، اپنے مالوں کے ساتھ. اموالہم تھا اوریجنلی، مرکب اضافی، اموالہم، ان کے مال. بازر بھی پریپوزیشن تھی، پریپوزیشن جو ہے یعنی حرف جر لگا تو اب وہ اموالی بن گیا، اور ہم جو ہے وہ بھی ساؤنڈ چینج ہو کے ہم ہو گئی بولنے کے لیے. ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی کہ یہ چینج کر دیتے ہیں ہم، اموالی ہم نہیں بولا جائے گا، اموالی ہم بولا جائے گا. تو انہوں نے جہاد کیا. ایک تو یہ کہ شک میں نہیں پڑے، اور دوسرا کام کیا کیا؟ جاہدو، انہوں نے کوشش کی، اسٹرگل کی.
کس طرح اسٹرگل کی؟ اپنے مالوں کے ساتھ، مال خرچ کے اسٹرگل کی، یعنی ریسورسز کو یوز کیا. وَأَنفُسِهِمْ، اور اپنی جانوں سے. اور اپنی جانوں سے، جان بھی تو ایک ریسورس ہے نا، ہیومن ریسورس ہم کہتے ہیں نا، یہ بھی تو انسان بذات خود بھی تو ایک ریسورس ہے. تو انہوں نے اپنے مال اور اپنی جان سے، یعنی جو ریسورسز ان کو ملے ہوئے تھے، چاہے وہ ان کی اپنی فزیک تھی یا ان کو ملے